مشقت میں نہیں ڈالا ہے. لہذا جو لوگ پیدل حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کا یہ طریقہ غلط ہے اور وہ اپنے اوپر عذاب مول لے رہے ہیں. شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی, مرد ہو یا عورت. اللہ کے رسول نے کہا حج تمہارے اوپر فرض ہے, لیکن شرط لگا دی ان استطعت الیہ سبیلا, اگر وہاں تک جانے کی استطاعت ہے تمہارے پاس, پیسہ روپیہ خرچہ, جہاز فلائٹ ٹکٹ اور وہاں رہنے سہنے کا انتظام, کھانے پینے کا انتظام, اگر یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں تمہارے پاس تو پھر تم جاؤ, تمہارے اوپر حج فرض ہے. اور نہیں ہے تو حج فرض بھی نہیں ہے. اپنے اوپر مشقت مول لینے کو جائز قرار نہیں دیا ہے. تو اپنی امت پر مسلسل روزے رکھنے سے منع کرنا, صوم وصال سے منع کرنا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال, اللہ کے رسول نے لوگوں کو صوم وصال سے مسلسل اور پے در پے روزے رکھنے سے منع کیا ہے. یہ رحمت ہے نبی کی اپنی امت کے ساتھ خاص. ایک اور منظر پر غور کیجئے گا, نبی کی رحمت دیکھیے گا امت کے ساتھ. جب معراج میں گئے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے, حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ کے رسول یہاں تک میری رسائی ہے, اس سے آگے میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا, اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے, اب میں آگے نہیں جا سکتا. اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ, اس سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, جبرائیل سدرۃ المنتہا تک ساتھ دیے, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, لیکن اللہ کے بہت قریب تو ہوئے لیکن اللہ کو دیکھا نہیں. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے, اللہ کو دیکھا نہیں. اور جب بہت قریب ہوئے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے, وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز دی. آپ اور آپ کی امت پر یہ 50 وقت کی نمازیں فرض کر دی گئی ہیں. اب یہاں سنیے گا مسئلہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے چلے آ رہے ہیں, 50 وقت کی نماز فرض ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جی, نام نام ٹھیک, اوکے. اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز فرض کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آ رہے ہیں 50 وقت کی نماز. آسمان سے اترتے اترتے جب اترے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ملا, اللہ نے کیا دیا, کون سی چیز گفٹ دی آپ کو؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 وقت کی نماز. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واپس جاؤ اللہ کے پاس, واپس جاؤ. سنن بیہقی اور مستدرک احمد کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس جاؤ, بہت زیادہ ہیں 50 وقت کی نمازیں, بہت زیادہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے موسیٰ, اللہ نے جو دیا وہ میں نے خوشی خوشی لے لیا, مجھ پر میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض ہیں, میں لے کر جا رہا ہوں. تب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا, حدیث کے الفاظ دیکھیے, ان امتک لا تطیق, ان امتک لا تطیق, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 50 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی. جب امت کا لفظ سنا نبی اکرم نے, ان امتک لا تطیق, آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی, میری امت نہیں پڑھ سکی, آپ کی امت کہاں سے پڑھ لے گی, چاہیے. تب اللہ کے نبی نے کہا اے موسیٰ کیا میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی؟ حضرت موسیٰ نے کہا مجھے تجربہ ہے, میری امت نہیں پڑھ پائی, آپ کی امت کہاں سے پڑھ لے گی, جائیے. تب اللہ کے نبی دوبارہ اللہ رب العالمین کے پاس گئے. اللہ رب العالمین نے کہا محمد اب کیسے آنا ہوا, اب کیسے آنا ہوا؟ جواب دیا اے اللہ میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے, مجھے نماز میں تخفیف چاہیے, مجھے نماز میں ڈسکاؤنٹ چاہیے, مجھے نماز کے اندر کمی چاہیے. تب آواز آئی, اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ, 10 وقت کی نمازیں ہم نے کم کر دی ہیں, اب 40 وقت کی نماز تم پر تمہاری امت پر فرض ہے, جاؤ. پھر لے کر چلے آ رہے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کم کی, کہا ہاں کم ہوئی, کہا کتنی, کہا 10, 40 وقت کی نماز ابھی فرض ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہیں, کہا موسیٰ خوشی خوشی میں لے آیا, اللہ نے 10 کم کر تو دیا, تو 40 کی رہ گئی ہیں. فرمایا موسیٰ نے اے محمد میری بات مانو, پھر جاؤ, ان امتک لا تطیق, آپ کی امت 40 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی. امت کا لفظ سنا, پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے, اور پھر جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ 40 بھی زیادہ ہے, میری امت 40 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے. اللہ نے کہا اے محمد جاؤ, 10 اور کم کر دی, 30 وقت کی نماز لے کے پھر آئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا محمد کم ہوئی, کہا ہاں, کہا کتنی, کہا اللہ نے 10 اور کم کر دی. اے موسیٰ اب تو 30 ہی رہ گئی. فرمایا اے محمد آپ کی امت 30 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی, مجھے تجربہ ہے, آپ رحمت للعالمین ہیں, جائیے پھر کم کرائیے.
دیے. امت کا نام سنتے ہیں فوراً پھر واپس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ یہ 30 بھی زیادہ ہے, میری امت 30 بھی نہیں پڑھ پائے گی. اللہ نے کہا محمد جاؤ, میں نے 20 وقت کی کر دی, 20 وقت کی لے کر آ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا, پھر کہنے لگے کہ اب تو 20 رہ گئی, آدھی سے بھی زیادہ کم ہو گئی ہیں. اے موسیٰ تو ٹھیک ہے. فرمایا محمد اپنے حساب سے مت سوچو, آپ تو 50 وقت کی بھی پڑھ لیں گے, لیکن آپ اپنی امت کے بارے میں سوچیے, آپ کی امت 20 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ پائے گی. امت کا درد ذہن میں آیا, پھر جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ 20 بھی زیادہ ہیں. اللہ نے کہا جاؤ 10 وقت کی نماز میں نے کر دی. اب خوشی خوشی لے کے آئے اور کہنے لگے موسیٰ اب تو اللہ نے بہت ہی کم کر دی. کہا کتنی رہ گئی؟ فرمایا 10 وقت کی 10. حضرت موسیٰ نے کہا 10 اور آپ اسی پر بس کر رہے ہیں؟ نہیں یہ بھی زیادہ ہے. کہا موسیٰ کہاں زیادہ ہے؟ 50 سے 40, 40 سے 30, 30 سے 20, 20 سے 10 اور آپ کہہ رہے ہو یہ بھی زیادہ ہے. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پر تو اللہ نے صرف 2 ہی وقت کی نماز فرض کی تھی, صبح پڑھ لو شام کو پڑھ لو, لیکن میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی. آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ یہ میرا تجربہ ہے, آپ کی امت 10 وقت کی بھی نہیں پڑھے گی. کہا اے موسیٰ آپ کی امت 2 وقت کی بھی نہیں پڑھ پائی؟ کہا نہیں آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ پھر گئے. اللہ موسیٰ کہہ رہا ہے میری امت 10 وقت کی 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی, آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اے اللہ مجھے اور کنسیشن چاہیے, اور کم کر دے, تو رب العالمین ہے, میری امت پر اتنی نمازیں فرض مت کر کے وہ نہ پڑھ سکے. اللہ نے کہا محمد جاؤ, میں نے اور 5 کم کر دی, 5 وقت کی نماز تم پر تمہاری امت پر فرض ہے. پھر لے کر آئے اور جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی رہ گئی؟ کہا 5. کہا یہ بھی زیادہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا سنن بیہقی کے الفاظ یہ بھی زیادہ ہیں. کہا موسیٰ اب میں نہیں جاؤں گا. کہا میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی, آپ کی امت 5 وقت کی کیسے پڑھ لے گی؟ ایک بار اور چاہیے, رب العالمین ہے. کہا موسیٰ 50 سے 5 45 کم ہو گئی, اب مجھے اپنے رب کے پاس بار بار جانے میں شرم آ رہی ہے, کتنی کم کراؤں اللہ سے, کتنی کم کراؤں؟ نہیں 5 ٹھیک ہے. جیسے ہی محمد رسول اللہ نے یہ جملہ ادا کیا کہ مجھے اپنے رب کے پاس بار بار جانے میں شرم آ رہی ہے, کتنی کم کراؤں, آواز آئی اے محمد تم میری رحمت سے نا امید ہو گئے, نراش ہو گئے, شرما گئے. قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی, اگر ایک بار اور آ جاتے میرے پاس تو میں اور کم کر دیتا, لیکن اب تم شرما گئے, میری رحمت سے نا امید ہو گئے. اب جاؤ تم پر اور تمہاری امت پر 5 وقت کی نماز کو میں نے فکس کر دیا. یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں سوچ رہے ہوں گے کاش ایک بار اور چلے گئے ہوتے, اللہ کے نبی تو مزہ ہی آ جاتا. کاش ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو ایک وقت صبح اٹھ کے پڑھ لو اور شام کو سوتے وقت پڑھ لو, بس بیچ کی سب نمازیں ختم ہو جاتی. میرے بھائیوں میں پھر بھی چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس کو پڑھنا ہوتا ہے وہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی بھی پابندی کر لیتا ہے, چاشت اور اشراق بھی پڑھ لیتا ہے. اور جس کو نہیں پڑھنا ہوتا ہے وہ 5 وقت کی کیا 2 وقت کی بھی کیا وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے. جس کو نہیں پڑھنا وہ عید اور بقرعید تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے. میرے بھائیوں اب یہ 5 وقت کی نمازیں بہت زیادہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں نماز تو 5 وقت کی ہے لیکن مقام اور ثواب کے اعتبار سے یہ 50 وقت کی نماز کے برابر ہے, کیونکہ ہماری ایک نیکی کا 10 گنا دیتا ہے اللہ. اگر ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھی تو گویا 50 وقت کی نمازوں کا ثواب اللہ کے یہاں ہمیں ملتا ہے. نمازیں 5 ہیں لیکن ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں 50 وقت کی نماز کا ملتا ہے. اس لیے یہ نبی کی رحمت کا اندازہ لگائیے آپ کہ اللہ 50 وقت کی ہوئی لے کے چلے آ رہے ہیں, سیدھے ساتھ لے کے چلے آ رہے ہیں. اور موسیٰ کہا کہ نہیں اللہ نے جو دیا خوشی سے. جب کہا ان امتک لا تطیق, آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی, جب بھی اللہ کے پاس گئے تو یہی جملہ سن کے گئے, ان امتک لا تطیق, آپ کی امت طاقت نہیں رکھتی, آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. جیسے ہی امت کا لفظ سنتے محمد رسول اللہ بار بار اللہ کے پاس چلے جاتے. یہ رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے, یہ اللہ کے رسول کی رحمت امت کے ساتھ نہیں تو اور کیا ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے مہربان ہیں, رؤوف الرحیم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ. اپنی امت پر ایسا رحم و کرم کہیں آپ نے دیکھا ہے؟ امت کا نام سن رہے ہیں تو بار بار اللہ کے پاس جا رہے ہیں, اللہ اور کم کر دے, اللہ اور کم کر دے. میں تو پڑھ لوں گا لیکن میری امت نہیں پڑھ پائے گی. نبی کو یہ گوارا نہیں کہ میری امت قیامت کے دن جہنم میں جلے, اس لیے کہ وہ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائی. لیکن یہ امت اتنی ناکارہ ہو چکی ہے کہ 50 کی جگہ پر 5, لیکن ان 5 وقت کی نمازوں کی بھی پابندی نہ کر سکے اور 5 وقت کی نماز کی کوئی پابندی کے ساتھ ادا نہ کر سکے. اس سے بڑا میرے بھائیو المیہ ہمارے لیے اور ہمارے سماج کے لیے کیا ہوگا؟ غور کرو, بخاری شریف کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل نبی دعوت, اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو دعا کا اختیار دیا ہے کہ دنیا میں تمہیں ایک دعا تمہاری ایسی ہے جو ہم ضرور پوری کریں گے.
बताओ क्या है, अपनी अपनी मर्जी से मांग लो जो तुम्हें मांगना है। एक दुआ हम तुम्हारी जरूर सुनेंगे, बाकी और दुआएं हम सुने या ना सुने, लेकिन एक दुआ का इख्तियार देता हूं, तुम जो मांगोगे हम तुम्हें दुनिया में देंगे। अल्लाह ने आदम को इख्तियार दिया, अल्लाह ने नूह को इख्तियार दिया, अल्लाह ने याकूब को इख्तियार दिया, अल्लाह ने जकरिया को इख्तियार दिया, अल्लाह ने यूसुफ को इख्तियार दिया, अल्लाह ने इदरीस को, इसहाक को, सबको इख्तियार दिया, मूसा को, ईसा को, सबको इख्तियार दिया। दुनिया में जितने भी नबी आए अल्लाह ने सबको एक दुआ मांगने का इख्तियार दिया, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सारे नबियों ने जल्दबाजी कर ली, दुनिया में जितने भी नबी आए सबने अपनी अपनी दुआ मांग ली और अल्लाह ने उनको इस दुनिया में नवाज दिया। उन्होंने जो भी इस दुनिया में मांगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में ही उनको नवाज दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत, कि अल्लाह के नबी, अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे भी एक दुआ का इख्तियार दिया, ऐ मोहम्मद एक दुआ आप भी मांगो, दुनिया में जो चाहिए क्या चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा, हाँ मांगो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इख्तबातु दावती, मैंने अपनी दुआ को छिपा लिया, मैंने अपनी दुआ नहीं मांगी, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया कि एक दुआ है, मांगो जो मांगोगे दिया जाएगा। हजरत आयशा कहती हैं, अरे अल्लाह के नबी 2-2 महीने घर में चूल्हा नहीं जलता है, 2-2 महीने फाके रहते हैं, सिर्फ खजूर और पानी खाकर गुजारा चलता है। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से फिक्र फाके को खत्म होने की दुआ मांग लीजिए। अल्लाह ताला ने तो यहाँ तक कहा, अगर कहो तो ये और पहाड़ हम सोने का बना दे, जहां आप चाहेंगे ये पहाड़ तुम्हारे साथ भी चलेगा, हम तुम्हें दौलत से माला माल कर दे, बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सोना मांगा, न चांदी मांगी, न दौलत मांगी, न अंबार मांगा, कोई चीज नहीं मांगी। हजरत आयशा कहती है, मैं कहती रह गई, मैं कहती रह गई कि आए अल्लाह के रसूल, घर के हालात को देखते हुए कुछ तो मांग लीजिए, कम से कम चूल्हा तो जलने लगे, फिक्र फाका तो खत्म हो जाए। 2 महीने चूल्हा नहीं जलता है, 2-2 महीने आप अल्लाह से इतना मांग लीजिए कि घर में कभी फाका ना हो। लेकिन अल्लाह के नबी ने ये भी नहीं मांगा, फरमाया आयशा इख्तबातु दावती, मैंने अपनी दुआ को छिपा लिया है। फरमाया छिपाने से क्या फायदा, सारे नबियों ने तो अल्लाह से मांग लिया, आप क्यों नहीं मांगते हो, और छिपाने से क्या फायदा, कब मांगोगे। फरमाया इस दुआ को जो अल्लाह ने इख्तियार दिया है मैं दुआ करूंगा, लेकिन यौमुल क़यामा, मैं कयामत के दिन अल्लाह से दुआ करूंगा, मैं कयामत के दिन अल्लाह से मांगूंगा, मैं कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो दुआ करूंगा और कहूंगा, आय अल्लाह मैंने दुनिया में नहीं मांगा था, मैं आखिरत में मांग रहा हूं, मुझे आखिरत में तू अता फरमा। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं, अय अल्लाह के नबी आखिरत में आप क्या मांगेंगे, आप तो जन्नती हैं, आपने तो अबू बकर को भी जन्नत में जाने की बशारत दी है, उमर को भी दी है, उस्मान को भी दी है, अली को भी दी है। जब आप जन्नती, आपके सहाबा जन्नती, तो आप कयामत के दिन मैदान महशर में क्या मांगेंगे। फरमाया आयशा जब कयामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, मेरी उम्मत परेशान होगी, जागनी का आलम होगा, पसीने में डूबी हुई होगी और जासूस तपिश में होगी, फिर मैं अल्लाह से कहूंगा, अल्लाह मेरी एक दुआ बाकी है जिसका इख्तियार तूने दिया था और कहा था कि मैं जरूर कबूल करूंगा। अय अल्लाह देख मैंने दुनिया में वो दुआ नहीं मांगी, देख अल्लाह वो दुआ मेरी मांग बाकी है, कयामत के दिन वो दुआ मैं मांगूंगा और उस दुआ में अल्लाह से ये कहूंगा, शिफाअतन लि उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, अल्लाह मेरे गुनाहगार उम्मतियों को जन्नती बना दे, अल्लाह इनको बख्श दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी इस दुआ को कयामत के दिन कबूल करेगा। मेरे प्यारे साथियों, एक दुआ का इख्तियार दिया अल्लाह ताला ने, उस दुआ को भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने नहीं मांगा, उस दुआ को छिपा लिया और बचा कर रखा। कयामत के दिन वो दुआ मांगेंगे तो अपनी उम्मत के लिए मांगेंगे और अपनी उम्मत की शिफाअत कराएंगे, अल्लाह से अपनी उम्मत की बख्शिश कराएंगे। बताइए इससे बड़ा मेहरबान, इससे बड़ा रहीम नबी, इससे बड़ा मेरे भाइयों कृपालु और दयावान नबी और कौन हो सकता है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। तुम्हारे पास एक ऐसे रसूल तशरीफ लाए हैं जो तुम्हारे ही जिन्स हैं, जो तुम्हारी नस्ल से हैं, तुम्हारी जिन्स से हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारे ऊपर जो परेशानी आती है, जो दुख आता है वो उनके ऊपर गिरा गुजरता है, कांटा तुम्हें चुभता है, दर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह को होता है। हाँ वो तुम्हारे लिए फायदे के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, और मोमिनों के साथ उनका बहुत अच्छा रहमो करम का मामला है, मोमिनों के साथ कुछ खास मामला है। ये था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के साथ रहमो करम का जज्बा और मामला। कयामत के दिन भी अपनी वो दुआ जो दुनिया में मांगने की थी, अल्लाह के रसूल ने कहा मैं दुनिया में नहीं मांगूंगा, कयामत के दिन अल्लाह से मांगूंगा और अपनी उम्मत की शिफा। सोचिए तो सही, ये कौन सा जज्बा था। मुस्तद अहमद पढ़िए, हदीस है,
ایک صحابی نماز پڑھا رہے مغرب کی، اور ایک صحابی اپنے گھر کے لیے سبزی خریدنے کے لیے نکلے باہر، اور جب سبزی خرید کر گھر جانے لگے تو پتا چلا کہ اذان ہو چکی ہے اور مسجد سے آواز آ رہی ہے، وہ اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، اور جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، وضو بنایا، اللہ اکبر کہہ کر امام کے پیچھے نیت باندھی، تو امام صاحب تھے وہ سورہ بقرہ شروع کر دی۔ اب مغرب میں تو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہونی چاہیے، والعصر ان الانسان لفی خسر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اسی طریقے سے لیلا فی قریش انا اعطیناک الکوثر، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تبت یدا ابی لہب، یہ سب چھوٹی چھوٹی صورتیں مغرب میں پڑھنی چاہیے۔ اب یہ لگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ایک رکوع پورا ہو گیا، ابھی رکوع نہیں کر رہے ہیں، دوسرا رکوع بھی پورا ہو گیا، یہ رکوع نہیں کر رہے ہیں۔ سبزی خرید کر آئے تھے صحابی، وہ سمجھے کہ یہ پوری سورہ بقرہ نہ پڑھنا شروع کر دیں 2.5 پارے کی، انہوں نے وہی نماز چھوڑ دی۔ مسند احمد کی روایت، نماز ہی چھوڑ دی، توڑ دی، چلے گئے سیدھے اپنے گھر، اور وہاں جا کر انہوں نے مغرب کی نماز پڑھ لی گھر پہ جا کے۔ اب صبح بڑا چرچا ہو گیا، مغرب کی نماز کے بعد جنگل میں آگ کی طرف خبر پھیل گئی، نماز توڑ کے چلا گئے، جماعت میں سے نماز چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ پیش کیا گیا ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے دن صبح، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ نماز پڑھا رہے تھے، سنا ہے کہ تم نماز چھوڑ کے بھاگ کے چلے گئے، اگر مسئلہ نہ معلوم ہو تو سمجھا دو ان کو۔ تو کہا کہ ہاں صحابہ کتنے سچے تھے، کہنے لگے کہ ہاں اللہ کے رسول میں نماز چھوڑ کے بھاگ گیا۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول میرے بچے بھوکے تھے، میں سبزی خریدنے آیا تھا، سبزی خرید کے جا ہی رہا تھا کہ اذان کی آواز سنی، میں مسجد میں چلا گیا اور یہ حضرت سورہ بقرہ پڑھنے لگے، اتنی لمبی صورتیں پڑھنے لگے، ایک رکوع ختم، 2 رکوع ختم، میں نے سوچا کہ پتہ نہیں سورہ بقرہ 2.5 پارے کی نہ پڑھنے لگے، میں نے نماز چھوڑ دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس صحابی کو نہیں ڈانٹا جس نے نماز کی نیت توڑی تھی، ان کو نہیں ڈانٹا، بلکہ نماز پڑھانے والے صحابی کو بلایا اور کہا کیا تم میری امت کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ کیا تم میری امت کو فساد میں ڈالنا چاہتے ہو؟ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی قوم کا امام بنایا جائے، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی قوم کا امام متعین کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ لوگوں کو مختصر نماز پڑھائے، ہلکی نماز پڑھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے پڑھنے والے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں اور مسافر بھی ہوتے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی شخص کا امام بنے تو اس کو چاہیے کہ نماز مختصر پڑھائے۔ آپ نے امام کے لیے اصول بنا دیا، ضابطہ بنا دیا کہ جب تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھاؤ اور تمہارے پیچھے جماعت کھڑی ہے نماز پڑھ رہی ہے تو تمہیں سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں بوڑھوں کا، بزرگوں کا، عورتوں کا، بچوں کا اور مسافروں کا خیال رکھتے ہوئے نماز کو ہلکا پڑھانا ہے۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اپنی امت کے ساتھ۔ کبھی کبھی مولانا نہیں ہوتے ہیں اور حاجی صاحب کو لوگ کھڑا کر دیتے ہیں، پڑھاؤ نماز۔ اب بیچارے حاجی صاحب کھڑے، اب حاجی صاحب کو زندگی میں پہلی بار تو موقع ملا نماز پڑھانے کا، تو ساری قابلیت ہمارے حاجی صاحب اسی نماز میں دکھاتے ہیں، اسی نماز میں پہلی بار موقع مل گیا پڑھے، بڑی بڑی صورت، چاہے وہ ان کا پروننسیشن صحیح ہو یا نہ ہو، تلفظ صحیح ہو یا نہ ہو۔ اور اب تو ایسی ایسی مسجدیں ہیں کہ جہاں امام بھی نہیں ہے میرے بھائی، اب امام بھی نہیں رکھا جا رہا ہے، اور امام رکھنے میں بھی فساد اور تضاد ہو رہا ہے۔ جب حالات اس اسٹیج پر پہنچ جائیں تو کون سی امید رکھی جائیں؟ اچھا امام رکھیے، تجوید والا امام رکھیے، قرات کے ساتھ نماز پڑھنے والا امام۔ اللہ کی قسم کل نہیں سوری پرسوں ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا میرے بھائیوں، سچ بتاتا ہوں، جس کا پروننسیشن ہے الحمدللہ رب العالمین، ایسا شرم سے سر جھک جائے میرے بھائیوں۔ یہ حالت ہو جاتی ہے کبھی کبھی جب ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے۔ اب کوئی بات میں پہنچ جائے، مولانا جیسے ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، بات میں پہنچے، پیچھے کھڑے ہو گئے، پوری 3 رکعت ملی لیکن الحمدللہ رب العالمین یہ سب سننا پڑتا ہے، جبکہ قرآن کریم کو بہت ہی خیرت کے ساتھ الحمدو نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین نہیں ہے، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک کو بھی 6 پڑھنے لگتے ہیں بہت حلق سے نکالتے ہوئے بھی، اب اتنا بھی مت بگاڑیے۔ تو میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا میری امت کو فساد اور فتنے میں برپا کرنا چاہتے ہو؟ جب امام متعین ہو جاؤ تو یاد رکھو کہ تمہیں نماز ہلکی پڑھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میرا دل چاہتا کہ میں لمبی قرات کروں،
مغرب میں، عشاء میں یا فجر میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا کہ آج میں لمبی قرات کروں، اور جب لمبی قرات کا ارادہ کرتا عشاء میں، اچانک کسی بچی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ جاتی۔ اس زمانے میں عورتیں بھی مسجدوں میں آیا کرتی تھی اور پردے کی اوڑھ میں نماز پڑھتی تھی، بچے بھی اپنے ساتھ لاتی تھی، اور چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو گود میں لے کر نماز پڑھتی تھی، سجدے میں جاتی تھی، رکوع میں جاتی تھی تو زمین میں بٹھا دیا کرتی تھی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب میں ارادہ کرتا کہ لمبی قرات کروں، اچانک کسی بچے کی رونے کی آواز میرے کانوں میں آتی، میں اسی وقت نماز کو مختصر کر دیتا اور پھر قل هو اللہ احد اور انا اعطیناک جیسی مختصر صورتیں پڑھا کر میں سلام پھیر دیتا۔ غور کیجئے، یہ جناب محمد رسول اللہ کی رحمت تھی اپنی امت کے ساتھ، یہ نبی اکرم کا برتاؤ تھا اپنی امت کے ساتھ کہ نماز جیسی عبادت بھی آپ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لمبی تلاوت کروں، لمبی قرات کروں، اچانک کسی بچے کی رونے کی آواز میرے کانوں میں آتی تو میں نماز کو مختصر کر دیتا، میں نماز کو چھوٹا کر دیتا تاکہ اس کی ماں کو تکلیف نہ پہنچے کہ میرا بچہ رو رہا ہے اور محمد رسول اللہ لمبی قرات کر رہے ہیں۔ یہ تھا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لوگوں ایسی چھت کے اوپر مت سویا کرو جس کے اوپر منڈیر نہ ہو، چہار دیواری نہ ہو، کھلی ہوئی چھت ہو اور اس پر کوئی روک نہ لگی ہو، گرل وغیرہ یا دیوار منڈیر نہ بندی ہوئی ہو، ایسی کھلی ہوئی چھت پر مت سویا کرو۔ سنن نبی داؤد کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی ہوئی چھت پر جس پر منڈیر نہ بندی ہوئی ہو سونے سے منع کیا ہے، کیونکہ سوتا مرتا برابر ہوتا ہے۔ اچانک آپ کو استنجا لگا، پیشاب لگا اور آپ اٹھے اور آپ نیند میں چلنے لگے اور پیشاب کرنے کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں، لیکن اچانک آپ گر گئے اور زمین کے نیچے آئے اور گر کر مر گئے، محمد رسول اللہ کی رحمت کو دیکھو، آپ امت کے لیے ایک سنہرا اصول بنا رہے ہیں، آپ امت کے لیے ایک سنہرا ضابطہ بنا رہے ہیں، آپ امت کے لیے ایک سنہرا قانون بنا رہے ہیں۔ آئے میری امت کے لوگوں، اے صحابیوں، آئے میرے بعد آنے والوں سن لو، آئے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو، اپنے گھر کی کھلی ہوئی چھتوں پر مت سویا کرو۔ محمد رسول اللہ کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرا کوئی امتی ایسی چھت پر سوئے جس پر دیوار نہ بندی ہو، جس پر منڈیر نہ ہو، اور وہ رات میں اٹھ جائے اور اڑتے ہی وہ چلنے لگے اور دیوار پر منڈیر نہ ہونے کی وجہ سے وہ زمین پر گر جائے اور مر جائے۔ محمد رسول اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ ایسی چھت پر مت سو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پر جب تم سونے جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیا کرو۔ تعلیم دیکھیے اللہ کے رسول کی، مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیا کرو۔ اندھیرا ہے، آپ گئے بستر پر اور نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی بستر پر گئے لیٹ گئے، پتا چلا کہ اس پر چھپکلی پڑی ہوئی ہے، پتا چلا کہ کوئی خطرناک اور موذی جانور موجود ہے، اور آپ جیسے ہی لیٹے اور اس نے ڈس لیا یا کاٹ لیا اس سانپ نے یا زہریلے جانور نے یا چھپکلی وغیرہ نے اور آپ کی جان چلی گئی اس کے زہر سے، فرمایا کہ جب بھی تم بستر پہ جایا کرو سونے کے لیے تو اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لو۔ نبی کی رحمت دیکھیے، آپ رسول اللہ کی رحمت کا تقاضا دیکھیے کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بستر پر جاؤ تو 3 مرتبہ بستر کو جھاڑ لو۔ ہم میں اور آپ میں کون ہے؟ آج تو ٹیوب لائٹ کا زمانہ ہے، آج تو بجلی کا زمانہ ہے، کیوں ٹیوب لائٹیں آپس میں شارٹ نہیں ہوتی ہیں کیا؟ ٹیوب لائٹیں کیا زیادہ وولٹیج آنے سے، کہ ٹیوب لائٹیں آپ کی زیادہ وولٹیج آنے سے فیوز نہیں ہوتی ہیں کیا؟ کیا اس سے چنگاریاں نہیں اٹھتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت سی چیزوں کی تعلیمات دی ہے، وہاں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جب بھی تم بستر پر جاؤ تو چراغ بجھا دیا کرو، یعنی اندھیرا کر کے سویا کرو، چراغ بجھا دیا کرو۔ اس زمانے میں چراغ چلتے تھے اس لیے چراغ بجھانے کا حکم تھا، اور آج کے زمانے میں اسی پر قیاس کرتے ہوئے ٹیوب لائٹ، یہ بلب، یہ روٹیں، ان کو بھی بجھانے کا حکم ہے، کیونکہ جس طریقے سے ہوا کے جھونکے سے چراغ کی چنگاری آپ کے پورے گھر میں آگ لگا سکتی ہے اور آپ کے بستر میں آگ لگا کر پورے گھر کو جلا سکتی ہے، اسی طریقے سے رات میں چنگاری بلب میں سے نکلے، لائٹ نکلے یا جب بلب فیوز ہو تو اس سے کوئی آپ کی چنگاری نکل جائے اور اس سے بھی گھر کو آگ لگ سکتی ہے، اس لیے چراغ بجھانے والی حدیث لائٹ بجھانے پر بھی فٹ ہوگی۔ لہذا جب بھی تم بستر پر سونے کے لیے جایا کرو تو اپنے چراغ بجھا دیا کرو، یعنی اندھیرا کر کے سویا کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی شخص رات کی تاریکی میں اٹھے، کوئی شخص رات کے اندھیرے میں اٹھے، کوئی شخص رات کی بیابان گھمسان اندھیرے میں اٹھے اور وہ جو ہے اور چراغ جلائے اور اس سے اس کی آگ چاروں جل کے بل جائے۔ محمد رسول اللہ کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ ایک صحابی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے اور تیر ان کے بندے ہوئے ہیں، اور ایسے تیر کی نوک، یہ مان لیجیے تیر ہے اور یہ اس کی نوک ہے، ایسے تیر بندے ہوئے تھے دھاگے سے اور نوک باہر نکلی ہوئی تو ایسے چل رہے تھے۔
ایسے چل رہے تھے، مسجد کے اندر داخل ہوئے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیروں کو دیکھا اور صحابہ کرام کو دیکھا یہ مسجد میں آ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے اس صحابی سے کہا آئے میرے دوست، آئے میرے صدیق، میرے دوست، تیروں کے سرے کو مضبوطی سے پکڑ لے، یعنی آگے کی جو نوک ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ، ایسے جو چل رہا ہے تو ایسے مت چل، تیروں کے جو نوک ہے اس پر ہاتھ رکھ لے، اس کو پکڑ لے، کئی لا تخدش مسلمن، حدیث کے الفاظ پر غور کرو، ابو داؤد کی روایت، کئی لا تخدش مسلمن، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے تیروں سے کوئی مسلمان زخمی ہو جائے، کسی مسلمان کی پیٹھ میں یا پیر میں چبھ جائے، تخدش مسلمن، کوئی مسلمان زخمی ہو جائے۔ یہ روایت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ محمد رسول اللہ کو کسی مسلمان کا مرنا تو دور، کسی تیر سے چپ جانے کی وجہ سے زخم کا ہو جانا بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کی رحمت۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو نبی اکرم کی رحمت سے پوری طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب کرسیوں پر 15 20 25 50 لوگ رہ گئے ہیں، اور جب لاسٹ میں ہمیں ٹائم دیں گے تو یہی حال ہوگا، کیونکہ بھائی کوئی شب قدر تو ہے نہیں، رمضان کا مہینہ تو ہے نہیں کہ عبادت سمجھ کے پوری رات کوئی جاگ لے گا، تو اس لیے میرے بھائیوں اب 3:22 بھی ہو چکے ہیں اور 3:45 پر فجر کی اذان کا وقت بھی ہو رہا ہے آپ کے یہاں۔ اب وضو بنانے میں، قضاء حاجت، پیشاب و پائخانہ وغیرہ انسان کی ضروریات ہے، اس میں جانے میں بھی وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، اس لیے میں نے کھینچ تان کر اپنا قرض اتار دیا ہے، کیونکہ سزا تو مجھے لاسٹ میں ملنا ہی ہے بولنے کی، اور جب بھی پروگرام ہوگا تو لاسٹ میں گلابا میں پروگرام ہوا، غفار صاحب تھے، جلال الدین قاسمی صاحب تھے، ربانی صاحب تھے، میں خوش تھا کہ آج تو سبھی بڑے بڑے لوگ یہاں موجود ہیں، مشہور علماء، تو آج شاید مجھے پہلے ٹائم مل جائے، لیکن ادھر بھی ہم کو لاسٹ میں گھسیٹا گیا، اور آج بھی مجھے لاسٹ ہی میں ٹائم ملا۔ شاید میں ایک ایسے علاقے کا رہنے والا ہوں جو بڑا بدنام علاقہ ہے اٹاوا کا، جہاں کی پھولن دیوی بڑی مشہور رہی ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ جیسے ہمارا علاقہ گرا ہوا ہے اسی حساب سے شاید گرا ہوا ٹائم ہم کو دیا جاتا ہو، کہ آپ جس علاقے کے رہنے والے ہیں اسی حساب سے آپ کو ٹائم ملے گا۔ وجہ کیا ہے وہ میں بھی سمجھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور سیرت طیبہ کے موضوع پر، اور خاص طور پر نبی اکرم کی رحمت کا جو گوشہ، اور وہ بھی مومنوں کے ساتھ رحمت کا جو گوشہ ہے، اس پر میں نے جو آپ کے سامنے تبصرہ کیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے پوری طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔